الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين سلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ جیسا کہ ہم سب مولا امیر المومنین علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن ان کی ماننے کے لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کیا کیا فرمایا، ٹھیک ہے؟ تو بہت سی کتابیں ہیں، بہت سے خزانے ہیں مولا کے اس حسین قلب اطہر تک پہنچنے کے لیے، کیونکہ اگر آپ کسی کو پہچاننا چاہتے ہیں نا، اور کسی پرسنالٹی کے ساتھ بہت زیادہ کلوز ہونا چاہتے ہیں، تو آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ ان کے بارے میں اور ان کی اچھی اچھی باتیں جو ہیں، ان کا جو وزڈم ہے وہ پتہ ہونا چاہیے۔ تو بہت سے راستے، ان میں سے ایک بہترین راستہ ہے، وہ پیاری سی کتاب جس کے نام میں بھی بہت سی اٹریکشن ہے، وہ ہے نہج البلاغہ۔ بہت پیارا، پتہ ہے میننگ پتہ ہے نہج البلاغہ کا؟ تھوڑا سا رفلی، اچھا، نہج کہتے ہیں پاتھ کو، راستے کو، ٹھیک ہے؟ نہج، بلاغہ کہتے ہیں ایلیکوینسی کو، بیوٹی کو، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ جس طرح خود بہت ہی زیادہ کمال کے تھے، آپ کی باتیں بھی بہت بلاغت والی، بہت خوبصورت۔ تو یہ ایک پاتھ ہے، یہ ایک راستہ ہے، یہ ایک نہج ہے جو ہمیں مولا علی تک پہنچا رہا ہے، ان کے حسین کلام تک پہنچا رہا ہے۔ So حکمت means the short sayings of مولا امیر المومنین علیہ السلام. We all know نہج البلاغہ has three portions. One is sermons, one is letters, and the last one is short sayings, جس کو عربی زبان میں حکمت بھی کہتے ہیں اور قصار الکلام بھی کہتے ہیں۔ تو حکمت میں سے آج ہم کریں گے حکمت نمبر 137، ٹھیک ہے؟ اور جب میں دیکھ رہی تھی تینوں چار حکمتوں کو، تو 137، 138 and 139 تینوں کا میسیج بہت پاورفل اور ملتا جلتا ہے، تو میں سوچ رہی ہوں ان تینوں کو ہم ایک ساتھ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں یوں کہا جا رہا ہے استنزل الرزق بالصدقہ۔ آپ کو رزق چاہیے نا، رزق سے مراد آپ کو چاہیے کہ آپ سٹڈیز میں بہت آسانی کے ساتھ، تیزی کے ساتھ آگے جائیں۔ آپ کو صحت کی رزق چاہیے کہ آپ ہیلدی رہو، آپ چاہتے ہو کہ ہر چیز کو انجوائے کرو، پازیٹیو رہو، یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے رزق ہے۔ سو رزق اگر چاہیے مادی، ظاہری، کھانے پینے والا جو جسم سے ریلیٹڈ ہو، یا روحانی، اندرونی، باطنی، جو ہمارے مینٹل اینڈ اسپرچول اینڈ ایموشنل ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہو، ٹھیک ہے؟ رزق چاہیے، تو کیسے یہ رزق ملے گا؟ کہاں جائے ہم؟ بڑا یونیک سا طریقہ بتایا مولا امیر المومنین علیہ السلام نے۔ یوزلی ہماری توجہ اس طرف نہیں جاتی، بہت ہی کہتے ہیں نا ایک ایسا راستہ جہاں ہم سوچ بھی نہیں رہے، اچھا یہ بھی کوئی راستہ ہے، تو ایک یہ راستہ بتایا گیا، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ نے پھر کہا اگلے شارٹ سیئنگ میں، من ایقنا بالخلف جاد بالعطیہ، کہ جس کو یقین ہو ایک ایسے پاور کی کہ وہاں پر ہر چیز کا حل کیا جاتا ہے، جیسے آپ کچھ دیتے ہو تو فوراً اس کی جگہ ریفل ہو جاتا ہے، فوراً زیادہ۔ تو جب یقین ہوتا ہے کہ یہ سسٹم ایسا ہے، تو پھر خود بخود آپ دیتے چلے جاتے ہو۔ آپ کو پتہ ہے جیسے جو دریا کے کنارے کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آپ اس سے ایک گلاس پانی مانگو تو وہ یوں دیکھے گا، اچھا اتنا سارا پانی ہے، تو کہ ادھر سے ایک گلاس پانی دے دو، تو وہ پریشان ہوگا، اللہ اکبر میں نے گلاس دے دیا تو پھر پتہ نہیں میرا کیا ہوگا، ہائے مجھے ملے گا نہیں ملے گا، اللہ دوں یا نہ دوں، نہیں، وہ آرام سے پٹخ سے دے دے گا کیونکہ اتنا سارا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ اسی طرح دا اوشن، اور جو اللہ کی خوبصورت جو سسٹم ہے، نظام ہے رحمت کا، اس میں بھی یہی ہے کہ آپ نے یہاں دیا، وہاں اس سے بھی زیادہ آ گیا، یہاں دیا اس سے بھی زیادہ آ گیا، ٹھیک ہے؟ لیکن اس پہ یقین کرنا ہوتا ہے۔ ہماری جو دنیا ہے نا، جو لمیٹڈ ہے، اور امیر المومنین علیہ السلام ہمیں اس لمیٹڈ دنیا سے انلمیٹڈ، انسین، جس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہمیشہ ہمیں وہاں لے جانا چاہ رہے ہیں، اونچا، تاکہ ہم اونچا سوچیں۔ ہم کیا ہوتے ہیں؟ مولا سے جب دور رہتے ہیں نا، جتنا ہم مولا امیر المومنین سے دور 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 دور، اتنے ہم نیرو یا بہت زیادہ
پریشانیوں میں اور بہت ہی ہر چیز کو بہت لمیٹڈ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس لمیٹیشن کی وجہ سے ہم لوگ بہت سفر کرتے ہیں، ہر چیز ہمیں مشکل لگتی ہے. ہم کہتے ہیں پتہ نہیں مولا علی یا امیر المؤمنین علیہ السلام اور باقی معصومین پتہ نہیں وہ کیسے سب کو معاف کر دیتے تھے، ہم سے تو نہیں ہوتا. وہ پتہ نہیں کیسے اتنے جنرس تھے، ہم سے تو نہیں ہوتا. وہ کیسے گناہ سے دور رہتے، ہم سے تو نہیں ہوتا. تو مولا کہہ رہے مجھ جیسا بننا ہے، ادھر آؤ، میں تمہیں کچھ ٹیکنیکس بتاتا ہوں، کچھ سیکرٹس بتاتا ہوں. وہ سیکرٹس کیا ہے؟ وہ سیکرٹس یہ ہے کہ تم خود، تمہارا وجود بتا رہا ہے کہ تم صرف اور صرف اور صرف مادہ، مٹیریل، جسم، باڈی، فزیکل تمہارا ایگزسٹنس نہیں ہے، کچھ اور بھی ہو تم. ٹھیک ہے؟ اس کی طرف تم توجہ کرو، اس کی طرف تم توجہ کرو. جیسے قرآن میں بھی خدا نے اتنا پیارا کہا ہوا ہے، اللہ نے کہا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان. پتہ ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو قرآن ہے، نہج البلاغہ بھی قرآن کی تفسیر ہے، صحیح ہے؟ یہ جو قرآن ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہم خود ہیں، ہمارا وجود ہے. کیوں؟ کیونکہ رحمان نے ہمیں پہلے سکھایا قرآن کو، پھر خلق کیا. یعنی میری فطرت، آپ کی فطرت، یا آپ کا باطن، آپ کا وجود، سب کے سب اصل میں کیا ہے؟ قرآن ہے. کین یو بلیو اٹ؟ جب آپ قرآن پڑھ رہے ہو، حدیث پڑھ رہے ہو، یعنی آپ اپنے آپ کو پڑھ رہے ہو. کیوں؟ دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ ہاؤ کین یو پروو اٹ؟ وی کین پروو اٹ دیٹ قرآن نے خود کہا ہے، اللہ نے کہا ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس کیا ہے؟ علیہا، کہ اللہ نے جس فطرت پر انسان کو خلق کیا ہے نا، وہی دین حنیف ہے، وہی دین ہے، وہی قرآن ہے، وہی شریعت ہے، وہی اللہ ہے. تو ہمارے اندر یہ سب موجود ہے. اللہ نے ہمیں بنایا ہے اجوف. اجوف کہتے ہیں جو خالی ہو اندر سے. ہم لوگ خالی ہیں سب کے سب. ٹھیک ہے؟ اور ہم کسی نہ کسی چیز کے ذریعے بھرنا چاہتے ہیں. بیکاز خالی ان دیٹ سینس وی آر نیڈی، وی آر ایمٹی، وی فیل دیٹ ایمٹینس، میننگ لیسنس، یا کہ ہماری کوئی میننگ نہیں ہے، what is the purpose of life. سو وہ ایمٹی، اجوف کہتے ہیں اسے، اجوفیت کو، جو کہ خالی پن ہے، اس کو ہم غلط جگہوں سے بھرنا چاہ رہے ہیں. مولا علی علیہ السلام ہمیں سکھا رہے کہ ادھر ادھر سے نہیں بھرتا یہ. ٹھیک ہے؟ تمہارا جو حساب کتاب ہے نا، کہ اگر میں نے اتنا دے دیا تو اتنا نقصان ہو جائے گا، پھر میں اس کو اتنا ٹائم دے دوں گی تو میں خود کیسے پڑھوں گی، میں اگر اس کو میں سب کچھ شیئر کرتی چلی جاؤں پھر میرا کیا ہوگا. ہم یہ تو بالکل ایسے ہی ایک نان مسلم بھی سوچ رہا ہوتا ہے، ہم بھی بالکل ویسے ہی سوچ رہے تھے. وہی ہمارا جو ہے وہ حساب کتاب کا نظام ہوتا ہے. جبکہ مولا علی علیہ السلام کا نظام بالکل الگ ہے، بہت خوبصورت. ٹھیک ہے؟ تیسرا جو ہے، میں آپ کو پھر ایک ایک کر کے اچھی طرح سمجھاؤں گی بھی. تیسری جو حکمت ہے وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ بہت خوبصورت ہے کہ تنزل المعونہ علی قدر المعونہ. بیوٹیفل، یعنی اٹ ہیز میوزک ٹو، موسیقی ٹو، ردم اتنا خوبصورت ہے کہ اللہ معونہ یعنی مدد، ہیلپ، سپورٹ، یا آپ کو بہت سپورٹ کرتا ہے. کتنا سپورٹ کرتا ہے؟ جتنی آپ محنت کرو گے. محنت ہوگی تو مدد ہوگی. تنزل، وہ بھی نازل ہوتا ہے. the wordings are so beautiful. like ہم لوگ سمجھتے سب یہیں پر ہے، لیکن اللہ کہہ رہے no, it comes from up. جو چیز اوپر سے آتی ہے وہ ریویلڈ ہوتی ہے نا، آ رہی ہوتی ہے. تو یہاں اللہ کے سسٹم کو مولا اتنا اچھا ہمیں سمجھانا چاہ رہے کہ تنزل المعونہ، نازل ہوتی ہے اللہ کی مدد. اور اتنے انسین اللہ کی طرف سے جو ہیلپر، سپورٹرز، اللہ کے لشکر، اللہ کی آرمی، سب آرمی ہے. ہمیں نہیں پتہ ہوتا یہ وینڈ، یہ پلانز، اور یہ ایون ویدر سم ٹائمز، ایون یہ جو پتھر ہے، یہ جو بہت ساری چیزیں، سب کے سب جند اللہ ہے، لشکر ہے اللہ کے. ٹھیک ہے؟ کبھی ان کے ذریعے خدا ہماری مدد، اور پھر فرشتے تو ہے ہی ہیں، جن تو ہے ہی ہیں، انسان تو ہے ہی ہیں، وہ تو سب ہیں، یا ملائکہ ہے، سب ہیں. لیکن ایون چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو ہم توجہ بھی نہیں دیتے، وہ بھی کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ اصل میں اللہ کی طرف سے ہماری مدد کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟
تو یہاں یوں بتایا گیا دیکھیں کہ تمہاری اس دنیا میں تمہیں رزق چاہیے، تمہیں چاہیے تم بہت زیادہ جنرس بنو، ایزیلی جو ٹاسک سب کو مشکل لگتے ہیں وہ آپ کو آسان لگے، آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ کی بہت زیادہ سپورٹ ہو، ہیلپ ہو، تو آؤ علوی چشمے کی طرف، فاؤنٹین کی طرف، صحیح ہے، علوی جو بیوٹیفل ویژن ہے اس کی طرف آؤ۔ علوی ویژن کیا ہے؟ علوی ویژن الہی ویژن، الہی ویژن even if we say modern تو وہ بھی انسلٹ ہوگی، سب کچھ تو وہیں سے ہے۔ so the final one اس سے آگے کوئی جا ہی نہیں سکتا جو ڈیوائن وزڈم ہے۔ تو ڈیوائن وزڈم میں کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے مولا نے ہمیں یہ سمجھایا کہ استنزل الرزق، رزق چاہیے تو ایک بہت پاورفل راستہ ہے، وہ ہے صدقہ۔ صدقہ کے ذریعے، ہاں اب یہ صرف فائنینشلی آپ کسی کو کچھ دے وہ صرف صدقہ نہیں ہوتا. The powerful one is that, definitely, no doubt, but even if you are just giving smile or maybe helping others, وہ بھی صدقہ ہے. صدقہ has a very vast meaning. صدقہ کا روٹ ورڈ ہے صدق سے، ہے نا، سچائی، سچ، یا جو چیز آپ پاک دل سے اللہ کی خاطر، اسی لیے جو ڈاوری ہوتی ہے نا خاتون کو ملتی ہے نکاح کے وقت، اس کو عربی میں صداق کہتے ہیں، کہ اگر کوئی پروپوزل آتا ہے اور وہ سچ مچ اس کے ساتھ لائف گزارنا چاہتا ہے، سچا ہے، تو وہ ڈاوری دے گا، وہ پیسے دے گا، ٹھیک ہے، اور اس طرح ان کے اندر یہ جو ہے رشتہ قائم ہو جائے گا، تو اس کو بھی صداق کہا جاتا ہے، یہاں پہ بھی صدقہ کہا جا رہا ہے. تو بہت ہی پاورفل ہے. نو ڈاؤٹ کہ بہت سے ہمارے اعمال صدقہ کہلاتے ہیں، لیکن فائنینشلی طور پر جو آپ پیسے دیتے ہو وہ بھی بہت بہت زیادہ ضروری ہے. کہتے ہیں نا، ایک مرتبہ ہوا یوں کہ بہت سے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وسپرنگ کرنے لگے، آتے تھے نا کہ دکھانے کے لیے کہ آئی ایم ویری کلوز ٹو رسول اللہ، آئی ایم سو اسپیشل، آئی کین گو اینڈ سٹ نیکسٹ ٹو ہم، اور کچھ نہ کچھ وسپر کر رہے ہوتے تھے، جس سے کہتے ہیں نجوہ، سرگوشی. تو اب نبی اتنے تھک جاتے تھے، کہتے تھے ہر کوئی آ رہا ہے، پتہ نہیں ایسے ہی بس بلا مقصد بھی. لیکن لک ایٹ دا اخلاق آف آور پروفٹ. آپ نے روڈلی نہیں کہا، آپ کی پوزیشن بہت ہائی تھی، آپ چاہتے تو ایک اشارہ کرتے، روڈ کیا عام طریقے سے بھی کہہ دیتے کہ پلیز اس طرح نہ آئے، میرا ٹائم ویسٹ نہ کریں. ہم تو اچھے ہوں تو وہ کرتے ہیں نا، ہمارے پروفٹ ہے. لیکن آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا میں نہیں کہہ سکتا، مجھے شرم آتی ہے. یہ کوئی شرمانے کی چیز ہے؟ ہم دنیا میں دیکھیں گے یو آر سو بھونگا، آپ تو بہت ہی سیدھی سادی ہو، یہ کیا بات ہوئی؟ You have to take your حق، رائٹ، آپ کو you have to stand for your right. ہم ایسا سمجھاتے. لیکن جو پرسنالٹی عقل کل ہے، علم کل ہے، اتنی عظیم پرسنالٹی ہے، وہ کہہ رہے مجھے شرم آتی ہے. ہم کہتے ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا، ہماری ڈکشنری میں ایسی شرم نہیں ہے، ہم تو پٹخ سے بول دیتے، ہم تو سمجھتے ہیں ہمیں اپنا رائٹ لینا چاہیے. ہم اس سے مجھے ناراض کیا، وائی دس، وائی دیٹ، یہ ہمارا تھوڑا سا ویسٹرن کلچر ہمیں سکھاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ اتنا پسند آیا. دیکھیں، لحاظ کرنا یہ بہت اچھی صفت ہے. لحاظ کیا، کہہ سکتے تھے، کوئی گناہ تو کیا، مکروہ بھی نہیں تھا، لیکن بس پھر بھی نہیں کہا. جیسے مہمان آتا ہے، آپ نے بہت اچھی پذیرائی کی، بہت 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 بہت، پھر بھی کیونکہ وہ مہمان آپ کی نظر میں بہت عزیز ہے، تو آپ آخر میں کہتے شرمندہ، میں زیادہ نہیں کر سکی. دیکھیں تو کیوں کہا؟ آپ نے تو کوئی گناہ بھی نہیں کیا، آپ نے تو آؤٹ آف وے جا کے بہت کچھ کیا، لیکن آپ کہنے بس میرا دل، میں اپنے آپ کو پھر بھی جتنا بھی کیا مجھے لگتا ہے کم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا بھی اچھا رہتے تھے پھر بھی کہتے تھے آئی ایم نتھنگ، اور پھر بھی اپنے آپ کو کم سمجھتے نہیں کہ نو آئی ہیو ڈڈ دس، اب جیسے ہم لوگ کرتے ہیں میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. نہیں، اب جب اللہ نے کہا کہ نبی کا اتنا ٹائم نہ لو، ٹھیک ہے، نبی کا ٹائم ویسٹ نہ کرو، اب جو آئے گا نجوہ کرنے کے لیے، وسپر کرنے کے لیے، سرگوشی کرنے کے لیے، وہ کیا دے گا؟ صدقہ دے گا. اللہ نے ٹیسٹ کیا تو سب غائب ہو گئے. پیسے دو پھر جاؤ. کون آیا؟
یا the only personality, اور وہ بھی اتنے اسمارٹ تھے. ضروری نہیں ہے پاکٹ بھری ہوئی ہو ہمیشہ, ہو سکتا ہے آپ کبھی کبھی حالات اچھے نہ ہو, آپ کے پاس کچھ نہ ہو, آپ کے پاس پیسے کم تھے, مثلاً کیا تھا, مثلاً 100 روپے تھے, ٹھیک ہے, تو آپ نے اس کو 10 روپیز میں تقسیم کیا اور 10 دن تک 10 روپیز دیتے چلے گئے اور آپ نے 10 ٹائمز نجوہ کر لیا, ٹھیک ہے. تو آپ رکے نہیں, آپ نے وہاں صدقہ دی, لیکن صدقہ کی جب باری آتی ہے اچھا سا صدقہ تو بہت سے لوگ رک جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہاں یوں بتایا جا رہا ہے استنزل الرزق, یعنی یوں کھینچو رزق کو لے کر آؤ, اللہ سے کو گیو می, یو نو آئی وانٹ رزق, یا مجھے وزڈم چاہیے, مجھے کلیور بننا ہے, مجھے فوکس کرنا ہے. استنزل الرزق بالصدقہ, yeah, by giving this habit of, you know, just sharing your stuff, your thing, whatever Allah tabarak wa ta'ala has given to you. اور نمبر 2 جو ہم آج پڑھ رہے ہیں وہ ہے من ایقنا, جس کو یقین ہو, من ایقنا بالخلف, جس کو پتہ ہے کہ یہاں میں نے دیا وہاں پہ فل ہو جائے گا, جاد بالعطیہ, وہ جود و بخشش کرتا ہے, عطا کرتا چلا جاتا ہے, عطا کرتا چلا جاتا ہے. کل میرے پاس ایک آئی کوئی خاتون, تو وہ بتا رہی تھی اکثر ایسا ہوتا ہے یہاں پہ جب آپ کوئی اچھا کام کرتے, چیریٹی کام کرتے ہو, اسلام کے لیے کام کرتے ہو, تو لوگ بہت خلاف ہو جاتے ہیں نا, تہمتیں لگاتے ہیں, یہ وہ سو. تو وہ کہتی ہے میرے خلاف بہت بری باتیں اور مجھے سنایا گیا. میں اتنی خوش ہوئی, دیکھیں وہ خاتون کل ہی مجھے آفس میں کہہ رہی, میں اتنی خوش ہوئی, میں نے کہا I love to forgive people because I know this is the quality of Allah tabaraka wa ta'ala. So if I'm forgiving them, yeah, so I'll become a bit shabih, similar, you know, I'm resembling Allah tabaraka wa ta'ala. And she was feeling so proud, like, because I'm her teacher, so therefore, you know, she's sharing with me, ورنہ تو ہر ایک کو بتاتا تو نہیں رہنا چاہیے, لیکن وہ کہتی مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ وہ تہمتوں پہ تہمتیں لگا رہے ہو, میری انسلٹ پہ انسلٹ کرے, میں معاف پہ معاف کر رہی ہوں, واہ کیا بات ہے, you know, in that way, ٹھیک ہے. تو لوگ کچھ بھی کہیں آپ کو, آپ اتنا کام کر رہی ہیں, کوئی اپریشیٹ نہیں کر رہا, الٹا آپ پہ کر, نو ڈاؤٹ, یو نو, من جاد, کہ من ایقنا, ایقن یقین ہے آپ کو, بالخلف کہ وہاں فوراً اللہ اس کو ریپلیس کرے گا, جادہ فرام جود, یو نو, you're the just, you know, mother of generosity because you love to give and give and give in the way of Allah tabaraka wa ta'ala. So from where that power comes, Mola Ali ہمیں بتا رہے, the main power, yeah, لا حول ولا قوة إلا باللہ, وہاں سے ادھر سے پاور آتی. مولا ہمیں مسلسل کنیکٹ کر رہے ہیں, یو نو, قادر مطلق کی طرف. دنیا والے جتنے ایون موٹیویشنل لیکچرز آتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے حل بتاتے ہیں, یہ کر لو, یہ کر لو, یہ کر لو, یہ کر لو, ایسے کر لو, ایسے کر لو, ایسے کر لو, ایسے کر لو. جب وہ اتنا زبردست کنیکٹڈ نہیں ہوتے تو وہ اتنا اچھا رزلٹ نہیں نکلتا. یہاں آپ آئیں, مولا کے پاس آپ آئیں, آپ کو 100 کیا 1000%, یو نو, پورا رزلٹ ملے گا اگر ہم نے اس یقین تک پہنچ گئے. اور آخری ہم نے کہا تھا تنزل المعونہ علی قدر المعونہ, کہ آپ جتنی محنت کریں گے اتنا اللہ آپ کی مدد کرتا چلا جائے گا. جیسے ایک واقعہ ملتا ہے, ایک مرتبہ ایک شخص جو ہے وہ بہت اچھے کام کرتا تھا, مجھے یاد ہے بابا کی طرف بھی ایسے ہی ہوا تھا. ہم لوگ شاید یہاں پہ یا جامعہ میں بھی, جامعہ اہل بیت جو F7 میں, وہاں جیسے آئی تھنک افغانی روٹی, اچھی روٹی وہ دیتے تھے طلاب کو, گھر والوں کو. تو کسی نے ٹیم بیٹھی, کہا خرچہ نہیں ہے, بجٹ نہیں ہے, بلا بلا بلا, تو ہم یہ روک دیتے. تو بابا نے کہا نہیں روکو, پھر انہوں نے کہا نہیں ہم روک لیتے, روک دیا تو وہاں سے آنا بھی رک گیا, ٹھیک ہے. ایسا ہی ہوا کہ ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس کا سارا سامان ہے گھر میں پڑا ہوا, مثلاً پیسے ہیں, آٹا ہے, فار ایگزامپل وٹ ایور, فرشتے لے جا رہے ہیں. تو وہ خواب میں چیخ رہے, کیوں لے جا رہے ہو, کیوں لے جا رہے ہو؟ کہا اس لیے لے جا رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں زیادہ دیا تھا کیونکہ تم دیتے تھے, بہت ہیلپ کرتے تھے, اس لیے ہم بھی بہت ہیلپ کر رہے تھے. اب تم نے دل اپنا چھوٹا کر دیا تو ہم بھی تمہاری مدد کم کر دیں گے. یہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو ہم نے اپنے آپ کو
جتنا ہم معونہ زیادہ کریں گے اللہ کی طرف سے معونہ زیادہ آئے گا. جتنی ہم محنت، شیئرنگ، کیئرنگ، لونگ بنیں گے اتنا ہی اللہ کا نظام ایسا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے. ٹھیک ہے، سو اس سے زیادہ میں آپ کا وقت نہیں لیتی. بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں کا کھیلنے کا وقت تھا پھر بھی آپ نے مجھے دیا اور مولا علی علیہ السلام کو دیا. پروردگار عالم ہمیں مولا کی شاگردی اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اور میں تو کہتی ہوں سب سے پیاری زیارت یہ، لوگ تڑپتے ہیں نا کہ کربلا جائیں اور عراق و ایران جائیں، شام اور اپنا کیا ہے سعودی عربیہ جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً وہاں بھی جائیں. لیکن یہ تو کم زیارت نہیں ہے نا. مولا علی علیہ السلام کی زیارت آپ نہج البلاغہ کے ذریعے بھی بہت آسانی سے کر سکتے ہیں اور مولا بہت زیادہ خوش ہو سکتے ہیں انشاءاللہ ہم سب سے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.